بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کہا جاتا ہے ایک دن بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے ایک بندی کو بلا کر پوچھا، کس کی بیوی ہے یہ؟ بندی نے کہا، بادشاہ سلامتی آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر سا چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلا لیا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور مجھے اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فیروز بادشاہ کو حکم سر آنکھوں پر، اور وہ اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ اس بات سے لا علم تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کٹکھٹایا۔ بیوی کی نے دروازے میں جھانک کر پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہا۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ اگر مچھر گر جائے کھانے میں تو میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، اگرچہ میرا دل کرتا ہے کھانے کو، میں تمہارے پانی میں کوئی پھول نہیں چھوڑوں گا۔ لوگوں کا بکثرت یہاں آنے جانے کی وجہ سے شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو، لیکن وہ مردار تو نہیں کھانا شروع کر دیتا۔ اور کہاں بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینا آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ کو اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہو کر اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنی چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے ہاتھ نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے نال چپل پر پڑی، جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا۔ ہاتھ لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کر کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خریدے۔ گھر پہنچ کر بی بی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بی بی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤں۔ بیوی، جیسے آپ چاہے۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لائے ہوئے تحفے کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس بلا لیا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے اور ان سے پوچھا، فیروز، آپ ہمیں ہماری بہن سے غصہ اور ناراضگی کی وجہ بتائیں گے یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے؟ تو اس نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمہ اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں ادا نہ کیا ہوں۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی القضاء کے قیام و دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، درخت، پھولوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا، تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنواں کو بھی خراب کر کے بند کر دیا۔
قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالات میں نے انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس باغ نے تمہارے حوالے ویسے ہی حالت میں واپس کیا جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی، ہاں فیروز، کیا تم کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کیا ہے۔ بادشاہ جو ٹھیک لگا یہ سب کچھ سن رہا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتہ توڑ سکا، اور نہ ہی کوئی پھال کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیوار نہیں دیکھے ہیں۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو واپس لے آیا، نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو ماجرے کا کہ کیا ماجرا ہے۔ کیا ہو بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانے، اپنی تکے لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے بید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ آپ لوگوں کی اوقات خوشیوں سے بھر دے، آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو اور اپنے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اچھے اچھے واقعات، حکمت و دانائی کے واقعات کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔